آدم اور حوا علیہم السلام اور ابلیس سے اسی وقت فرما دیا گیا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی اولاد آدم اور اولاد ابلیس۔ تمہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیں گی، میری بتائی ہوئی راہ کی پیروی کرنے والے نہ تو دنیا میں رسوا ہوں گے نہ آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ طٰہٰ کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے آج کی اس تفسیر کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اور فرمایا تم دونوں یعنی آدم اور حوا علیہم السلام اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اگرچہ قبول ہو گئی تھی، مگر انہوں نے ایسا کام کیا تھا کہ اب پہلی ہی حالت کی طرف لوٹنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اللہ نے انہیں اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں اور اسی طرح شیطان بھی تمہارے ساتھ جنت سے زمین پر اتر جاؤ، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ لیکن میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ راہ سعادت کی نجات تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، بس جس وقت میری ہدایت تمہارے پاس آئے تو تم میں سے جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت۔ اور اس غرض سے کہ جو لوگ حق تعالیٰ کے فرمان کو بھلا دیتے ہیں ان کی پریشانی کا نتیجہ بھی واضح ہو جائے۔ مزید فرمایا گیا ہے، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تنگ دستی لاحق ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہ ہوگا۔ بلینئر بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو وہ بے اطمینانی سے نجات نہ پائے گا۔ اس کی دنیاوی کامیابیاں ہزاروں قسم کے تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی، جن کی وجہ سے اپنی ضمیر سے لے کر آس پاس کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ اس کی کشمکش لگاتار جاری رہے گی، جو اسے کبھی امن و اطمینان اور سچی مسرت اور خوشی حاصل کرنے نہیں دے گی۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ جس طریقے سے یہاں اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان ہوا ہے اس پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کی اصل خلافت وہی تھی جو آدم علیہ السلام کو ابتداءً جنت میں دی گئی تھی۔ وہ جنت ممکن ہے کہ آسمانوں میں ہو اور ممکن ہے کہ اسی زمین پر بنائی گئی ہو۔ بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اس شان سے رکھا گیا تھا کہ اس کے کھانے پینے اور لباس و مکان کا سارا انتظام سرکار کے ذمہ تھا، اور خدمتکار یعنی فرشتے اس کے حکم کے تابع تھے۔ اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قطعاً کوئی فکر نہ کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ خلافت کے بزرگ تر اور بلند تر وظائف ادا کرنے کے لیے مستعد ہو سکے۔ مگر اس عہدے کو سونپنے سے پہلے امتحان لینا ضروری سمجھا گیا تاکہ امیدوار کی صلاحیتوں کا حال کھل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور خوبیاں کیا۔ چنانچہ امتحان لیا گیا اور جو بات کھلی وہ یہ تھی کہ یہ امیدوار شیطان کے وسوسے کے اثر میں آ کر پھسل جاتا ہے، اطاعت کے عزم پر مضبوطی سے قائم نہیں رہتا اور اس کے علم پر بھولنا غالب آ جاتا ہے۔ اس امتحان کے بعد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مستقل خلافت پر معمور کرنے کے بجائے آزمائش کے دور میں امیدواروں کے لیے معیشت کا سرکاری انتظام ختم کر دیا گیا۔ اب اپنی معاش کا انتظام انہیں خود کرنا ہے، البتہ زمین اور اس کی مخلوقات پر ان کے اختیارات برقرار ہیں۔ آزمائش اس بات کی ہے کہ اختیار رکھنے کے باوجود یہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر بھول لاحق ہوتی ہے یا شیطان کے وسوسے کی وجہ سے پھسلتے ہیں تو تنبیہ، تذکیر اور تعلیم کا اثر قبول کر کے سنبھلتے بھی ہیں یا نہیں، اور ان کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے، اطاعت کا یا معصیت کا۔ خلافت کے اس آزمائش کے دوران ہر ایک کے طرز عمل کا ریکارڈ محفوظ رہے گا، اور حساب کتاب کے دین میں وہ لوگ کامیاب نکلیں گے، انہی کو پھر مستقل خلافت، اس دائمی زندگی اور لازوال سلطنت کے ساتھ جس کا لالچ دکھا کر شیطان نے حکم کی خلاف ورزی کرائی تھی، عطا کی جائے گی۔ اس وقت یہ پوری زمین جنت بنا دی جائے گی اور اس کے وارث اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اس آزمائش میں اطاعت کو اپنایا یا بھولنے کے بعد بالآخر اطاعت کی طرف پلٹ کر اپنی اہلیت ثابت کر دی ہوگی۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ یعنی قیامت کے روز نئی زندگی کے آغاز سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک
جو مختلف کیفیات مجرمین پر گزریں گی، ان کو قرآن مجید میں مختلف مواقع پر الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے، تو اس چیز سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تیرے آگے سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، یعنی تجھے خوب نظر آ رہا ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل ہیں کہ اڑے جاتے ہیں۔ تیسری کیفیت یہ ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کے لیے ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ انہی کیفیات میں سے ایک یہ بھی ہے جو اس سورہ کی آیت میں بیان ہوئی ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے یہ لوگ آخرت کے ہولناک مناظر اور اپنے اعمال کی شامت کے نتائج کو تو خوب دیکھیں گے، لیکن بس ان کی بینائی یہی کچھ دیکھنے کے لیے ہوگی، باقی دوسری چیزوں سے ان کا حال اندھے کا سا ہوگا، جسے اپنا راستہ نظر نہ آتا ہو، قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہا ہو اور اس کو کچھ نہ سوچتا ہو کہ کدھر جائے اور اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے۔ اسی کیفیت کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، یعنی آج کوئی پرواہ نہ کی جائے گی کہ تو کہاں کہاں ٹھوکریں کھا کر گرتا ہے اور کیسی کیسی محرومیاں برداشت کر رہا ہے۔ کوئی تیرا ہاتھ نہ پکڑے گا، کوئی تیری حاجتیں پوری نہ کرے گا، اور تیری کچھ بھی خبر گیری نہ کی جائے گی، اور تیری آنکھیں پروردگار کی نعمتیں اور اس کے مقام قرب کو نہ دیکھ پائیں گی۔ اور آخر میں مجموعی نتیجہ نکالتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور جو لوگ زیادتی کریں گے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم انہیں اسی قسم کا بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید اور زیادہ پائیدار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے روگردانی کرتے ہیں، ان آیتوں میں دو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ایک اس جہان کی تنگی اور دوسری دوسرے جہان میں نابینائی اور اندھاپن۔ وہ لوگ کہ جن کی روحانی آنکھیں اس عالم میں حقائق کو دیکھنے سے نابینا ہیں، اس جہان میں ان کے جسم کی آنکھیں بھی نابینا ہو جائیں گی، لہٰذا جس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے دیکھتے تھے، اب نابینا کیوں اٹھائے گئے ہیں، تو انہیں جواب ملے گا کہ یہ اس بنا پر ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو بھلا دیا تھا۔ یہاں پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیتوں کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں تمام لوگ بینا ہوں گے اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، یا یہ کہ گنہگار جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ تعبیرات کچھ لوگوں کے نابینا ہونے کے ساتھ کسی طرح مطابقت رکھتی ہیں۔ بعض بزرگ مفسرین نے تو یہ کہا ہے، اس جہان کی کیفیت اس جہان سے مختلف ہے۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو کچھ معاملوں کو تو دیکھ سکتے ہیں اور کچھ دوسرے معاملوں کے لیے نابینا ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مفاہیم کو اپنے دلوں میں اتارنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔